السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 136 یعنی 136 آیات ہو گئی ہیں۔ 137 137 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا انہوں نے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا پھر زیادہ ہو گئے، کفرن کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ ہدایت دے گا ان کو، سبیلا راستے کی۔ بشر المنافقین خوشخبری دے دو منافقوں کو، بِأَنَّ یہ کہ لہم ان کے لیے، عذابًا علیما عذاب ہے دردناک۔ الذین وہ لوگ، یتخذون جو بناتے ہیں، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت پس بے شک عزت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعہ سب کی سب۔ فقد نزل اور تحقیق اس نے اتاری، علیکم اتارا ہے، اتاری نہیں اتارا، اس نے اتارا، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان اذا سمعتم یہ کہ جب تم سنو، بآیات اللہ احکام کا اللہ تعالیٰ کے، یکفر انکار کیا جا رہا ہے، بہا اس کے ساتھ، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ، فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یغوزوا یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیری اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن اس وقت،
مثلہم ان جیسے ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، استغفر اللہ، جمیعاً سب کو، اللہ زینہ وہ لوگ یتربصون جو انتظار کرتے ہیں، بہم تمہارا، فإن کان لکم پس اگر ہو، لکم تمہارے لیے، فتح فتح، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وَإِنْ کَانَ اور اگر ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب حصہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم کیا نہیں ہم نے غلبہ پایا تم پر، ونمنعکم اور بچا لیا تم کو، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی دن قیامت کے، ورنہ یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، للکافرین کافروں کے لیے، المؤمنین مومنوں کے خلاف، یہاں اللہ کا متخلاف آ جائے گا، مومنوں کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، ہاں جی۔ اب یہ کیفیت ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے جو کفر کرتے ہیں، پہلے ایمان لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، وہ یعنی ایمان لانے کے بعد توبہ سچی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہاں وہ کیفیت ہے کہ ایمان لائے، کفر کیا، پھر ایمان لائے اور کفر کیا، اور کفر میں ہی زیادہ ہوتے چلے گئے۔ ایک دو جگہ اور بھی یہاں آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی توبہ نصیب نہیں ہوئی، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پھر کفر میں زیادہ ہوتے چلے گئے، انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی، نہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں بخش دے یا ان کو کوئی راستے کی ہدایت دے۔ یہ منافق ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور جو اللہ کے سوا کافروں کو دوست بناتے ہیں نا، کیا وہ اس کے بعد عزت تلاش کرتے ہیں؟ مسئلہ صرف یہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ یہی ہے، صرف یہ ملک تباہی کی طرف تبھی جا رہا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ عزت دولت یہ سب ان کے غیر مسلموں کے پاس ہے، جب تک ہمیں قرض نہیں دیں گے ہمارا ملک چلے گا ہی نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو ان سے وہ رقم لے رہے ہیں قرض کے طور پہ، اس سے کئی گنا تو انہیں سود کر کے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم سود کی چیز کو چھوڑیں اور جتنا ہمارے پاس ہے اس میں گزارا کریں، تو اس میں برکت آئے گی۔ جتنا قرض لیتے جائیں گے، سود چلاتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود کو یمحق الربا، پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لیکن یہاں سود لینے کے پورے ملک کو کنگال کر دیا ہے، ہر فرد مقروض ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ تو کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھنا عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں نا اگر ہم نے آج ان کی بات نہ مانی، یعنی ان کے کہنے پہ قرآن آیات بھی نکال دو، جو مضمون ہے وہ بھی نکال دو، جہاد والے مضمون بھی نکال دو، اور یہ قرار دے دو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ صرف ان کی بات مانیں گے وہ ہمیں دیں گے قرض، اگر نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے، صرف اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر یہ نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ کہیں اللہ کی یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا انکار کیا جا رہا ہے،
یعنی کوئی بھی معاملہ اپنے گھر کے ماحول میں بھی دیکھ لیں، اگر کہیں کوئی بچہ یا بڑا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو تمہیں چاہیے ان کا ساتھ نہ دو، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائے، یعنی اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں۔ آگے آپ پڑھیں گی 26 پارے میں جا کے آتا ہے سورہ حجرات میں کہ دو اگر مومن بھائی آپس میں لڑیں تو ان کی صلح کروا دو، اگر کوئی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو اسے سمجھاؤ جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اللہ کی طرف لوٹ ہے۔ یہاں بھی یہ کہ اگر کہیں اللہ کی یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب تک اس سے باز نہیں آتے آپ ان سے الگ ہو جائیں، ورنہ آپ بھی اسی جیسے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ منافق اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق ایک تو کافر ہی ہیں، کافر کے مجلس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تو اڑائیں گے، وہ تو ہیں ہی کافر۔ اب منافق یا منہ سے کہتے ہیں ہم اسلام لائے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو سب منافقت ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے وہ کچھ ہیں۔ تو یہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جب آپس میں مسلمانوں کا اور دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تمہیں فتح مل جائے نا تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ منافق جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ، ہم ان کا مذاق کر دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کہا کافر اگر کافروں کو فتح ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لے لیا، یعنی پھر اپنے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان دن قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے خلاف کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی جو ایمان ہے ان پر کافر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25واں پارہ الحمدللہ آج ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یردو، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ علم ساعتی، علم قیامت کا، وما تخرج، اور نہیں نکلتا من ثمرات، پھلوں کوئی پھل، ویسے پھل جمع ہے ثمرات، لیکن من ثمرات کوئی پھل، من اکمامی ہے اپنے غلافوں سے، وما تحمل، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انسا کوئی عورت، ولا تضع، اور نہ وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمی، مگر اس کے علم سے، ویوم، اور جس دن، ینادیہم، وہ پکارے گا ان کو، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کہاں ہیں میرے شریک، قالو، وہ کہیں گے، اذناکا، ہم نے بتا دیا آپ کو، ما منا، نہیں ہے ہم میں سے، من شہید، کوئی گواہ، وضل عنہم، اور کھو جائے گا ان سے، ما جو، کانو وہ تھے، یا دونا جن کو پکارتے، من قبل پہلے، وظنوا، اور انہوں نے خیال کیا، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، چھٹکارے کی کوئی صورت، لا یسم الانسان، نہیں اکتاتا انسان، اکتاتا یا تھکتا دونوں، اس سے پہلے بھی آیا تھا نا، میں نے کہا تو دونوں معنی ہوتے ہیں، نہیں اکتاتا انسان، من دعاء الخیری، مانگنے سے بلائی، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر چھوتی ہے اس کو تکلیف، فَيَئُوسٌ، قنوط، بس وہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے، بس وہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے،
وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو رحمتاً رحمت، منا اپنے پاس سے، من بعد ضراء بعد تکلیف کے، مست ہو جو اس کو چھوئی، لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا، ھذا لی یہ میرا حق ہے۔ وما اظن الساعۃ اور نہیں میں خیال کرتا ساعۃ قائمۃ کہ قیامت قائم ہوگی۔ ورنہ جیت اور البتہ اگر میں لوٹایا جاؤں، اور البتہ اگر میں لوٹایا جاؤں الی ربی طرف اپنے رب کی، ان لی بے شک میرے لیے، عندہ اس کے پاس، للحسنی البتہ بلائیاں ہیں، فلننبئن الذین، پس البتہ ہم ضرور بتا دیں گے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا وہ جو انہوں نے عمل کیے، ولنذیقنہم اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من عذاب عذاب غلیظ سخت، وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم احسان کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر، اعرض وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب چھوتی ہے اس کو برائی، فذو دعاء عریض پس وہ ہوتا ہے دعا کرنے والا لمبی چوڑی۔ قل کہہ دو، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ اگر وہ ہے پاس سے اللہ تعالیٰ کے، ثم کفرتم پھر تم نے کفر کیا، بھی اس کا، من اضل کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے، ہوا فی شقاق جو مخالفت میں ہے، مخالفت بھی ہوتا ہے ضد بھی ہوتا ہے، بعید دور کی، ضد لکھنا بریکٹ میں لکھنے ساتھ ہی، سنریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاقی دنیا میں، فی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں،
حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے، انہ الحق، یہ کہ وہ حق ہے۔ اولم یکفی بربکم، کیا اور نہیں کافی آپ کو، کیا اور نہیں کافی بربی کا آپ کا رب، انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ عربی میں نہ جواب دینا تو ہم ایسے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کافی ہے، یعنی بے شک تو ہی کافی ہے، یہ کہ وہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ سنو جی، انہم فی مریۃ، بے شک وہ شک میں ہیں، من لقاء ربہ، ملاقات سے اپنے رب کی۔ اللہ خبردار ہو جاؤ یا سنو جی، جو مرضی اس کا معنی اللہ کا مطلب، ایک ہوتا ہے اللہ، ایک ہے اللہ۔ اللہ ہوتا ہے مگر، اللہ ہوتا ہے یہ کہ نہیں، اور اللہ خبردار ہو جاؤ یا سنو جی، انہ بے شک وہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اکثر پوچھا کرتے رہے قیامت کب آئے گی، کہا یہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا سارا علم، کہ یہاں دنیا میں بھی کوئی بھی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ جنم دیتی ہے، مگر اللہ کے علم سے۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر ٹھہرے چاہے رحم میں ٹھہرائے، رحم سے باہر آنے سے پہلے اندر ہی وفات پا جائے، یا 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، یعنی کم سے کم مدت حمل کی 6 ہے، زیادہ سے زیادہ مدت سال سے بھی اوپر ہو سکتی ہے۔ اور جس دن انہیں پکارے گا کہے گا میرے شریک کہاں ہیں، یعنی جن کو تم میرے سوا پوچھتے تھے عبادت کرتے ہو، میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم نے بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، یعنی اس دن انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یہاں تو شرک میں آگے آگے بھرے ہوئے تھے، وہاں انکار کر دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، اور کھو گیا ان سے جن کو پکارتے تھے پہلے، یعنی وہ سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، سب انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پکارتے تھے، فرشتے بھی کہہ دیں گے ہمیں نہیں پکارتے تھے، جن شیطان بھی کہہ دیں گے ہمیں نہیں پکارتے تھے، یہ تو اپنے ہی خیال کے پیچھے، یعنی حق جو ہے وہ توحید ہے، اس کے علاوہ جو شرک ہے بدعت ہے وہ سب باطل ہے، یعنی مٹ جانے والا ہے، یہاں بھی آخر کار ختم ہوگا اور آخرت میں بھی وہ بالکل انکار کر جائیں گے، اور اب وہ خیال کریں گے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے معبود ہمارے کسی کام آئے نہیں، سے اللہ نے کام آنے سے وہ کہیں گے یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے اپنے معبودوں کی، اور انسان بلائی مانگتے مانگتے نہیں تھکتا، اگر برائی چھو جائے تو مایوس و نا امید ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بلائیاں ہمیں دیتا ہے، شکر ہم ادا نہیں کرتے، نہ شکریہ ہم ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے کچھ آ جائے ہم 10 بندوں کو اپنی بیان کرتے ہیں تکلیف، اور خوشی نہیں شیئر کرتے، خوشی نہیں اتنی شیئر کرتے ہیں، بس ایک دفعہ بتا کے ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا برا کرے، بس ایک ہی دفعہ تکلیف کا اسے بیٹھے ہر ایک سے بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ میرے سے ناراض ہو گیا، پتہ نہیں یہ ہو گیا، اصل میں ہوتا یہ ہے، میری اپنی بیٹی کی مثال ہے کہ اس کا وہ جو جاب کرتی ہے سائمہ، گورنمنٹ والوں کو نکال دیا تھا لاہور کالج والوں نے نا، تو یہ بھی انہیں میں تھی، نکال دیا، انہوں نے کہا جس کالج میں کہتے ہیں جاب مل جائے گی، یہ اصل میں باقی کالجوں میں یہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس کی کلاسیں نہیں تھیں، یہ لاہور کالج میں وہ پڑھا رہی تھی پی ایچ ڈی ایم ایس، اب اس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے عام اسلامیات پڑھانا، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنا مذاق اڑا رہی ہوں، ایک عادت ہو جاتی ہے نا اعلیٰ پر پڑھانے کی، تو کہتے ہیں میرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا، انہوں نے کہا کہ لکھ کے دے کہاں جانا ہے، اس کو غصہ تھا، ایسے کہیں نہیں جانا تھا، لکھا مری، اسلام آباد، پنڈی، سیالکوٹ، کتنے شہر لکھ دیے، اب انہوں نے اس کی اٹھا کے نا مری میں کر دی ٹرانسفر، تو گیا وہاں گئی بھائی کے ساتھ کہ یہ آپ نے کیا کیا، کہتے ہیں دیکھیں آپ کے لکھے ہوئے شہروں میں سے ایک شہر بھی ہے، لیکن آخر میں اس نے لکھا تھا اونلی لاہور کالج، اس وقت نہیں انہوں نے دیکھا نا، آگے سارے وہ دیکھے، خیر وہاں سے ختم کرائی بات، کیا لاہور کا کوئی کالج بتا دیں، 3 کالج انہوں نے آفر کیے، ماڈل ٹاؤن سے کہا اچھا چلے، بھائی نے کہا اس کے کہ ٹھیک ہے تم ماڈل ٹاؤن کر دو، 1 مہینہ جا کے اس نے پڑھایا، کہتی ہے مجھے میں حق ہی نہیں ادا کری، مجھے پتہ ہے میں لڑکیوں کو مطمئن کر ہی نہیں پا رہی، حالانکہ ہلکے لیول کی ہے وہ پڑھانا، لیکن انسان خود نہیں نا اطمینان میں آتا پڑھانے کے بعد، اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ باقی بھی آپ دورہ قرآن کی انہیں اور بھی اٹینڈ کیے ہیں، وہ بس کر کے ایک رکوع پڑھ رہے، دوسرا ترجمہ کر رہے، وہ انہیں تسلی ہو جاتی ہے، چونکہ میں نے یہ 34 سال اسلامیات پڑھائی ہے،
تو وہی میرا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ آئے، جو بعد میں بھی آتا ہے میرے دماغ پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بعد میں ایسے پچھلے کیسے سمجھ آئے گی، یہ ایک روٹین بن جاتی ہے۔ اس وہ کہتے ہیں میں جو پڑھایا نہیں جاتا، 1 مہینہ میں نے ایسے بیکار میں تنخواہ لیا، میں نے کوئی نہیں صحیح پڑھایا، اس میں پھر چھٹی لے لی اس میں۔ تو وہ کہتی ہے اس عرصے کے دوران 2 سال رہی ہے سروس سے ہٹ کے، کہتے اس دوران جتنے میں نے اذکار کیے، جتنی استغفار کیے، شاید مجھے زندگی میں کبھی موقع نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نا بس اوقات انسان کو اپنے قریب، بس اوقات نہیں ہمیشہ ہی، جیسے مثال دیتی ہے نا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ماں فیڈ کرا رہی ہے، اپنے ساتھ لگا رہی ہے، گود میں اٹھایا ہوا، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بیٹھنے کے قابل سے کھلونے لا کے دیتی ہے، پھر وہ بلاتی رہتی ہے ماں بچے کو، تو بچہ کھلونے میں مگن ہے۔ اب ماں نے کھلونے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ میرے سے غافل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے نہیں دیتا کہ میرے سے غافل ہو جاؤ۔ اب وہ ماں پریشان ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اچھے کھلونے لا کے دیے، وہ کھلونا اٹھا کے اپنی گود میں لے آتی ہے تاکہ بچہ بھی آ جائے گا۔ اگر بچہ واپس آ گیا، اسے کھلونا بھی ملے گا، ماں بھی ملے گی۔ اگر واپس نہیں آیا، کھلونا بھی گیا، ماں بھی گئی۔ اس طرح اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو اللہ نے جو اپنا قریب کرنا تھا وہ بھی ہم نے موقع کھو دیا، نہ اللہ کو پایا نہ دنیا کے رہ گئی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ ہے میرا بندہ کلمہ گو ہے، مجھ سے غافل ہو گیا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی آزمائش دے کے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں آزمائش آتی ہے انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کے، بیماری کا ہے، بخار کو برا بلانے کا، تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم بخار کو بھی بہت برا بلا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں خوش رہیں۔ تو اگر اسے برائش ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے جب رحمت چکھاتے ہیں اپنے پاس سے، تکلیف چھوئی تھی اس کے بعد، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یعنی مجھے ملنا ہی تھا۔ جب نہیں ملتا پھر گلے چکے روتا پیٹتا ہے، پھر کیوں نہیں تجھے ملا، کہ تیرا حق تھا تو خود لے لیتا اسے، جب اللہ نے چاہا تب ملا۔ اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے آپ کو لٹائے گا تو میرے لیے اس کے لیے اچھی بھلائی ہوں گی اللہ کے پاس۔ یہی کافروں کا گمان ہے۔ اور یہاں بھی جو کلمہ گو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، کلمہ گو بھی، کہ اللہ نے یہاں، یعنی اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کے کام پورے نہیں کر کے، دیکھو اللہ تعالیٰ میں نماز رہنا، اگر یہاں دے تو وہاں بھی اللہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کے تو لیا بلوا کو میں یکم احسن عمل، اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کون اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، کون نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو وہ اس کے غلط فہمی کہ اگر میں میرے لوٹایا گیا تو مجھے اچھی سے ملیں گی، اور ہم ضرور بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے عمل کیے۔ یعنی یہاں وہ لوگوں کے سامنے جتنا مرضی بنتے پھرے، ان کی سرداری ہے، سب کچھ ہے، لیکن قیامت دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب انسان پر ہم کوئی احسان کرتے ہیں تو منہ موڑ جاتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، یعنی جب نعمت مل گئی وہی کہہ کہ یہ میرا حق ہے، اللہ سے اعراض کر لیتا ہے۔ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنا، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جادوگر کہتے تھے، اتنا ان کو تکلیفیں دیتے تھے، جب عذاب آیا تو کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر۔ انہیں پتہ تھا کہ اس کی دعا قبول ہونی ہے، تو اس لیے جب انہیں برائش ہوتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے لگتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی اس کو دور کرے گا۔ کیا تو اگر تم دیکھتے ہو کہ اگر وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی تکلیف اللہ کے پاس ہے، پھر تم نے انکار کیا، تو بتاؤ کون زیادہ گمراہ سے، جو دور کی مخالفت پہ پڑا ہوا ہے، یعنی جو مصیبت آنے کے بعد بھی اللہ سے رجوع نہیں اس نے کیا، تو اس کے بعد گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی دنیا میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یعنی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہیں، اور اپنے انسان نفس پہ غور کرے تو اس سب سے بڑا انسان کا ایک شاہکار ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام اعضاء کو جوڑا ہوا ہے، اور تمام اعضاء اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ حکم نہ دے تو نہ میرے ہاتھ چلے، نہ میری زبان چلے، نہ آنکھ نہ کام، کچھ بھی نہ چلے۔ یہ جیسے پاور ہاؤس جو ہے وہ اللہ کے پاس اس کا ہے مین چیز، اور وہ پھر یہاں یہ پاور ہاؤس ہے انسان کا، جس سے اللہ تعالیٰ آگے سارے حکم کہتے ہیں تو چلتا ہے۔ اگر نہ اللہ حکم کرے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ اس میں سسٹ بن جاتی ہے، دماغ میں کچھ بھی کام نہیں ہوتا، فالج ہو جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان ہے، وہی دماغ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس طرح جب گاڑی چلاتے ہوئے ایک بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، ایک دم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا تو اونگ آ جاتی ہے، یا ویسے ہی نظر نہیں آتا کہ آنکھیں کی پٹی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب یہ نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں گے، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے کہ وہ حق ہے۔ تو کیا آپ کا رب کافی نہیں کہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اور سنو جی، وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اس لیے انہیں اللہ پر یقین نہیں آتا کہ وہ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر ان کا آخرت پر یقین ہو تو یقیناً اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا مخلص فرما بردار بنا کے اپنی سچی معرفت دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔